السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریسنٹلی اینڈڈ ٹاپ 7 پاکستانی ڈراماز 2026 کا۔ ہماری لسٹ میں نمبر 7 پر ہے شدائی۔ شدائی جیو انٹرٹینمنٹ کا رومانٹک ڈرامہ ہے جس میں فیروز خان نے علی خان اور سحر ہاشمی نے میرال کا کریکٹر پلے کیا۔ اس کے علاوہ بشرا انصاری، محمود اسلم، نوال سعید، توثیق حیدر اور زینب قیوم نے بھی امپورٹنٹ رولز پلے کیے۔ ڈرامہ کو علی فیضان نے ڈائریکٹ کیا، جبکہ سٹوری علی خان اور میرال کی کمپلیکیٹڈ لو سٹوری کے گرد گھومتی ہے۔ علی خان ایک ایمبیشیس اور سکسیسفل ینگ مین ہے جو اپنی لائف میں کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے ڈٹرمنڈ ہوتا ہے۔ باہر سے وہ اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ نظر آتا ہے، لیکن اپنی فیملی اور اسپیشلی اپنی دادی جان کے لیے اس کے ایموشنز بہت گہرے ہیں۔ دوسری طرف میرال، جو ایک سیلف میڈ اور انڈیپینڈنٹ لڑکی ہے، اپنی محنت سے اپنی آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ محبت کا راستہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا۔ فیملی ایکسپیکٹیشنز، مس انڈرسٹینڈنگ، پاسٹ کے سیکرٹس اور دوسرے کریکٹرز کی انوالومنٹ علی اور میرال کے ریلیشن شپ کو بار بار ٹیسٹ کرتی ہے۔ فیروز خان اور سحر ہاشمی کی پیئرنگ ڈرامہ کی میجر اٹریکشنز میں سے ایک رہی۔ نمبر 6، ڈاکٹر بہو۔ یہ ARY ڈیجیٹل کا سوشل فیملی ڈرامہ ہے جس میں کبریٰ خان لیڈ رول میں نظر آتی ہیں، جبکہ شجاع اسد بھی سینٹرل کاسٹ کا حصہ ہیں۔ ڈرامہ کی رائٹنگ صنم مہدی زریاب نے کی اور ڈائریکشن مہرین جبار کی ہے۔ کہانی ایک ایسی ڈاکٹر کے گرد گھومتی ہے جو اپنے پروفیشنل کیریئر کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے، لیکن شادی کے بعد اسے ایک ایسی فیملی انوائرمنٹ کا سامنا ہوتا ہے جہاں ویمن کو سکسیسفل ہونے کے باوجود پروفیشنلی کام کرنے کی فریڈم نہیں دی جاتی۔ یہاں ڈرامہ ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ریز کرتا ہے، کیا ایک عورت شادی کے بعد اپنی پروفیشنل آئیڈینٹی کو سیکریفائز کیے بغیر اپنا کیریئر کنٹینیو کر سکتی ہے؟ ثانیہ کی سٹرگل صرف ہاسپٹل اور گھر کے بیچ بیلنس کی نہیں ہوتی، اسے سسرال کے ایکسپیکٹیشنز، ہسبینڈ کے ڈیسیژنز اور فیملی کے ڈبل سٹینڈرڈز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شروع میں فیملی پروگریسو نظر آتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے ہڈن رولز سامنے آتے ہیں۔ سٹوری کے ساتھ سلمان کا کریکٹر بھی انٹرسٹنگ ٹرانسفارمیشن سے گزرتا ہے۔ ایک پوائنٹ پر اس کے فادر شاہ نواز کے بیہیویئر کا ایفیکٹ اس کی پرسنالٹی میں بھی نظر آنے لگتا ہے، جس پر ویورز نے کافی ریئیکشن دیا۔ ڈاکٹر بہو کی اسٹرانگسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے ایک ایجوکیٹڈ ورکنگ وومن کی لائف کو صرف گلیمر کے تھرو نہیں بلکہ فیملی پریشر اور آئیڈینٹی کے اینگل سے ایکسپلور کیا۔ نمبر 5، کیپٹن اسفندیار شہید۔ کیپٹن اسفندیار شہید ایک حقیقی پاکستانی فوجی افسر کیپٹن اسفندیار احمد بخاری شہید کی زندگی اور قربانی پر مبنی پیٹریوٹک ڈرامہ ہے۔ یہ 19 جولائی 2026 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر شروع ہوا اور علی عمار مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ کہانی ایک بہادر اور ذہین بچے اسفندیار بخاری سے شروع ہوتی ہے، جس کے دل میں شروع ہی سے ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ اسفندیار تعلیم کے دوران اپنی صلاحیت، محنت اور قائدانہ خصوصیات کی وجہ سے نمایاں ہوتا ہے۔ آگے چل کے وہ پاکستانی ملٹری اکیڈمی میں داخل ہوتا ہے اور فوجی تربیت کا مشکل سفر شروع کرتا ہے۔ PMA میں اس کی محنت، ڈسپلن، لیڈرشپ اور ڈٹرمنیشن اسے دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ آخر کار وہ سورڈ آف آنر حاصل کرتا ہے، جو اس کی شاندار فوجی تربیت اور کارکردگی کی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اسفندیار کے لیے فوج صرف ایک کیریئر نہیں بلکہ ملک کی خدمت اور ذمہ داری ہے۔ کہانی آگے بڑھتے ہوئے اس کی پروفیشنل لائف، فیملی ریلیشن شپس، مشکلات اور ایک فوجی کی حیثیت سے اس کے فرائض کو دکھاتی ہے۔ پھر کہانی اپنے سب سے جذباتی اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔
18 ستمبر 2015 کو PAF کیمپ گودابر پر کیپٹن دہشت گرد حملہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر اسفندیار کوئک رسپانس فورس کا حصہ ہوتے ہیں اور اپنے جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی کارروائی کے دوران وہ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی قربانی کو بعد میں تمغہ جرأت سے بھی نوازا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ صرف ایک فوجی افسر کی کہانی نہیں بلکہ محنت، والدین کی تربیت، حب الوطنی، قیادت، فرض، بہادری اور قربانی کی داستان ہے۔ نمبر 4، اے دل آزما نہیں۔ کہانی دو اسٹیپ سسٹرز میرا اور انازیہ کے گرد گھومتی ہے۔ دونوں ایک ہی گھر میں پرورش پاتی ہیں، لیکن ان کی ماں کا دونوں کے ساتھ رویہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک بیٹی کو زیادہ محبت، توجہ اور سہولتیں ملتی ہیں جبکہ دوسری کو نظر انداز کیے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ یہی میٹرنل فیورزم آہستہ آہستہ دونوں بہنوں کے درمیان حسد، مقابلے اور نفرت کو جنم دیتا ہے۔ اس ڈرامہ میں ہینا طارق، مرزا زین بیگ، احسن افضل خان اور عائشہ افریدی نے مین رول ادا کیا۔ کہانی اس وقت مزید پیچیدہ ہوتی ہے جب محبت بھی دونوں بہنوں کے درمیان مقابلے کی وجہ بن جاتی ہے۔ ایک طرف محبت، دوسری طرف جیلسی اور انسیکیورٹی، اور ان سب کے درمیان فیملی پریشر کرداروں کے فیصلوں کو مسلسل مشکل بناتا ہے۔ اس ڈرامہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف لو ٹرائنگل نہیں بلکہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ والدین کی طرف سے بچوں میں فرق کرنا ان کی شخصیت اور آپس کے رشتے پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ اے دل آزما نہیں صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ دو بہنوں کے درمیان اس جنگ کی داستان ہے جہاں ماں کی طرف سے کیا جانے والا معمولی سا فرق وقت کے ساتھ محبت، حسد اور نفرت میں بدل جاتا ہے۔ نمبر 3، اے دشمنِ جان۔ کہانی ثنایا سے شروع ہوتی ہے جس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنے والد علیم کے ساتھ رہتی ہے۔ ثنایا کی زندگی اس وقت مزید مشکل ہو جاتی ہے جب اس کے والد دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد گھر میں اس کے اسٹیپ مدر سمینہ اور اس کی بیٹی نازیہ آتی ہیں جو ثنایا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ ثنایا ایک ایسے گھر میں رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے جہاں اسے اپنی ہی اسٹیپ سسٹر اور اسٹیپ مدر کی طرف سے مسلسل ذہنی دباؤ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف ثنایا کے خاندان میں فرقان کا کردار آتا ہے۔ ثنایا کے دل میں فرقان کے لیے فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نازیہ بھی فرقان کو پسند کرتی ہے۔ یوں محبت بھی دونوں بہنوں کے درمیان جیلسی کی وجہ بن جاتی ہے۔ کہانی میں ایک اور اہم کردار مسٹر ولی ہے جسے سمیع خان نے ادا کیا۔ ولی ایک کامیاب شخص ہے جو اپنی بیٹی کی پرورش کر رہا ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی بھی ایک بڑے راز سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کی بیوی کی غیر موجودگی کے پیچھے چھپی حقیقت کہانی میں سسپینس پیدا کرتی ہے۔ بعد میں ہینا خواجہ بیت بھی ایک اہم اور پراسرار کردار کے طور پر سامنے آتی ہیں جس سے کہانی کے خاندانی راز مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اے دشمن جان صرف ایک لو سٹوری نہیں بلکہ فیملی ریونج ہے۔ اس میں حسد، محبت اور چھپے ہوئے راز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کہانی کا بڑا سوال یہی ہے کہ جب اپنے ہی رشتے دشمن بن جائیں تو انسان کس پر بھروسہ کرے۔ نمبر 2، ضبط۔ ضبط جیو انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ ہے جسے سائمہ اکرم چودھری نے لکھا اور تحسین خان نے ڈائریکٹ کیا۔ مرکزی کردار زوہا توقیر، سچل افضل اور دانیال خان ہیں۔ ڈرامے کی آخری قسط 13 جولائی 2026 کو نشر ہوئی۔ کہانی کی مرکزی کردار ایک لڑکی آئلہ ہے جو اپنے کزن احتشام سے گہری محبت کرتی ہے، لیکن ان کی محبت کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ان کے خاندانوں کا پرانا جھگڑا ہے۔ دونوں کی ماؤں کے درمیان دشمنی اتنی شدید ہے کہ وہ آئلہ اور احتشام کے رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آئلہ اور احتشام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن فیملی کانفلکٹس، غلط فہمیاں اور چھپے ہوئے راز ان کے رشتے کو بار بار مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔
دوسری طرف اون ہے جو ایک خاموش اور سنجیدہ نوجوان ہے اور اپنی گرینڈ مدر کے ساتھ رہتا ہے۔ اون دل ہی دل میں آئلہ سے محبت کرتا ہے، لیکن آئلہ کو اس کے جذبات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بجائے خاموشی سے آئلہ کی فکر کرتا رہتا ہے۔ یہاں سے کہانی ایک دلچسپ لو ٹرائنگل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایک طرف آئلہ کا احتشام کے لیے پرانا پیار ہے، جبکہ دوسری طرف اون کی خاموش اور سنسیئر محبت ہے۔ وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں۔ آئلہ کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو شخص مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، شاید اس کی محبت سب سے زیادہ سچی تھی۔ ڈرامے کے آخری ایپیسوڈ میں پرانے جھگڑے، غلط فہمیاں اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ آخرکار آئلہ اور اون ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ان کی محبت کو کامیابی ملتی ہے۔ نمبر 1، ونٹر لو۔ ونٹر لو ایک رومانٹک پاکستانی ڈرامہ ہے جس میں ماورا حسین اور خوشحال خان نے مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ ڈرامہ دانش نواز کی ڈائریکشن میں بنا، جبکہ سارہ مجید اس کی رائٹر ہے۔ کہانی ایک مرکزی لڑکی مشک ہے۔ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنی زندگی، مستقبل اور رشتوں کو لے کر بہت کلیئر سوچ رکھتی ہے۔ دوسری طرف حیات کا مزاج مشک سے کافی مختلف ہے۔ یہی ڈفرینسز دونوں کے درمیان اٹریکشن اور کانفلکٹس کی بنیاد بنتے ہیں۔ شروع میں مشک اور حیات ایک دوسرے کو آسانی سے سمجھ نہیں پاتے۔ ان کی پرسنالٹیز، سوچ اور زندگی کو دیکھنے کا انداز مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان کئی مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ محبت صرف ایک دوسرے کو پسند کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے، قبول کرنے اور مشکل وقت میں ساتھ دینے کا نام بھی ہے۔ کہانی میں صرف رومانس نہیں بلکہ فیملی ایکسپیکٹیشنز، پرسنل چوائسز، مس انڈرسٹینڈنگز اور ایموشنل سٹرگلز بھی شامل ہیں۔ مشک اور حیات کو اپنے رشتے کے لیے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ان کے جذبات مزید مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔